حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں. مجاز بدلیں، اب حسینی رنگ میں آئے، پھر میں باتیں شروع کروں. حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں. حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں. زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے. حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں. زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں. بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پہ، بدن حسین کا ہے فاطمہ کے چادر پر. زمین پہ عرش معلا بچھا کے سوئے ہیں. زمین پہ عرش معلا بچھا کے سوئے ہیں. اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ قدرت نے لکھ دی، قدرت نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین. قدرت نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین. قدرت نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین. کہتے رہیں گے جوش محبت میں یا حسین. قدرت نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین. کہتے رہیں گے جوش محبت میں یا حسین. اور دنیا تو کہتی ہے مشکلات میں یا علی، دنیا تو کہتی ہے مشکلات میں یا علی. اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین. اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین. میرے عزیزوں، اب میں باتوں کو سمٹ رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں. یوں لگ رہا ہے آپ کی نیند کھل گئی ہے، میری بات شروع ہونی چاہیے. میرے عزیزوں، میں نے جو بات کل سے شروع کی تھی اور جہاں میری بات ختم ہوئی وہ یہ کہ میں نے سیدنا صدیق اکبر کی علالت کے بارے میں، آپ کی بیماری کے بارے میں بیان کیا. شاید آپ کو یاد ہو کہ آپ کی بیماری کیسے شروع ہوئی. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر جاڑے کے موسم میں، ٹھنڈی کے دن میں آپ آئے باہر سے اور موسم بڑا ٹھنڈا تھا. آپ آئے اور ٹھنڈ پانی سے آپ نے غسل فرمایا، آپ کو ٹھنڈی لگی، طبیعت علیل ہوئی. فرماتے ہیں طبیعت علیل ہوئی، بیمار ہو گئے، کئی دنوں تک بخار رہا آپ کو، غالباً 15 دنوں تک. آپ بستر مرض پر رہے، مگر جب بستر مرض پہ رہے صحابہ آپ سے ملنے آتے. جب صحابہ آپ سے ملنے آتے تو آپ صحابہ سے دریافت فرماتے ہیں. سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف سے آپ نے کہا، اے عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف وہی صحابی ہیں جن 10 صحابیوں کو حضور نے دنیا میں جنتی کہا تھا. ان میں سے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف بھی تھے. حضور نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا، اے عبد الرحمن بن عوف، عمر کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ عمر کو کیسا سمجھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، میں تو عمر کے بارے میں بہتر جانتا ہوں، مگر مجھ سے حضرت عثمان غنی آئے. آپ نے کہا، عثمان آپ بتائیں نا عمر کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ فرمایا، عمر کے بارے میں تو میں اچھا گمان رکھتا ہوں، بڑے دلیر صحابی ہیں، حضور کے چہیتے صحابی ہیں، بڑے دلیر ہیں، اسلام میں ان کی بڑی قربانیاں ہیں. کہا کہ تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کہا، میں آپ سے بہتر نہیں جانتا، ان کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہو. تمام صحابہ آئے، آپ نے زبیر بن عوام سے، تمام صحابہ سے آپ نے یہی باتیں پوچھی. پھر کہا، اے لوگوں سنو، میں کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں. حضور کیا وصیت؟ فرمایا، پین کاپی لاؤ، میں وصیت کر رہا ہوں. آپ نے لکھا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، میں اس امت کی خیر خواہی کے لیے، اس امت کی خیر خواہی اور اس امت کی حضور کی امت کی دیکھ بھال کے لیے میں اپنے بعد جانشین چننا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا، حضور کون؟ فرمایا کہ میں عمر کو اپنے بعد خلیفہ. پہلے ایسے خلیفہ گزرے، تمام خلیفہ میں اختلاف ہوئی، حضرت ابوبکر میں بھی، مگر عمر فاروق کے وقت کسی نے اختلاف نہیں. سیدنا صدیق اکبر جب بیمار تھے، بستر مرض پہ تھے، آپ نے لکھ دیا کہ میرے بعد میری موت قریب ہے، کہیں مجھے میرا انتقال نہ ہو جائے، میں اپنے بعد اپنا خلیفہ، اپنا جانشین عمر فاروق کو. آپ کا کہنا تھا اس کے بعد وفات کے بعد جب آپ کو تدفین جنازے کی نماز ہوئی، اس کے بعد پے در پے لوگ آتے گئے، سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ پر سب نے بیعت کیا، سب نے آپ کو اپنا خلیفہ مانا. واہ عمر فاروق، خدا کی قسم تاریخ اب میں آپ کے سماعتوں کے حوالے پیش کرتا ہوں. عمر فاروق کے جو کارنامے ہیں نا، عمر نے جو اسلام کی رگوں کو جو قوت بخشی ہے، جو اسلام کے چمن کو جو سینچا ہے نا عمر نے، خدا کی قسم اس کا جواب نہیں. یہ میں نہیں کہتا، یہ گاندھی جی کہتے ہیں. گاندھی جی جب دیش آزاد ہوا نا
منبر پہ کھڑے ہو کر گادی نے کہا اے لوگوں سنو، دیش آزاد ہو گیا، اگر دیش آزاد ہو گیا، دیش کو چلانا اگر آسان سمجھتے ہو، عمر کی تاریخ پڑھ لو، دیش کو چلانا۔ اور آگے کہا کہ اگر دنیا کو ایک اور عمر مل جائے، اے لوگوں سنو، اگر دنیا کو ایک اور عمر مل جائے تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ ایسا بادشاہ عمر، آپ کا نام عمر، کنیت ابو الحفص، لقب فاروق اعظم، ابو کا نام خطاب۔ حضور کے 8ویں پشت میں جا کر حضور کے خاندان سے آپ کا شجرہ مبارک ملتا ہے، حضور کے خاندان سے آپ بھی تھے، 8ویں پشت میں جا کر آپ کا شجرہ حضور سے ملتا ہے۔ آپ کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی، حضور نے دعا کیا تھا مولا یا تو ابو جہل کو دے دے یا مولا عمر کو دے دے۔ عمر کے لیے خاص حضور نے دعا فرمائی تھی کہ مولا اسلام کو عمر کو۔ فرمایا گیا کہ 11 عورتیں اسلام لائی تھی، شروعاتی دور ہے، اور 39 مرد ایمان لائے تھے، اس کے بعد 40واں ایمان لانے والے عمر بن خطاب، اور جو ان کا واقعہ ہے نا ایمان لانے کا، حضرت عمر فاروق خود فرماتے ہیں، لوگوں سے خود بیان فرمایا کہ میں نے ایمان کیسے میں لایا، اس کے بارے میں عمر فاروق فرماتے ہیں سنو میرا ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ابو جہل کا بھانجا تھا، حضرت عمر فاروق کا ماما تھا ابو جہل، آپ کا ماما تھا۔ حضرت عمر فاروق کو بھڑکایا کہ دیکھو ایک محمد عربی آئے ہیں، نیا دین لے کر لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، ہمارے دین سے لوگوں کو پھیر رہے ہیں۔ عمر تمہارے جیسا کوئی دلیر نہیں ہے، عمر تمہارے جیسا کوئی ہمت والا نہیں ہے، عمر تم چاہو تو کچھ بھی کر سکتے ہو۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا جاؤ کھیل ختم کر ڈالو، جاؤ محمد کو معاذ اللہ قتل کر ڈالو۔ اللہ اکبر، ابھی ایمان نہیں لائے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں ایمان نہیں لایا تھا، ابو جہل نے مجھے چڑھایا، میں تلوار لے کر، کیونکہ ایسے جوان تھے عمر فاروق، ان کی تاریخ سمجھے، 25 سال کی عمر میں کفار قریش نے اپنا سب سے دبدبے والے آدمی، جیسے کہیں جنگ ہوا کرتا، جنگ میں جب لوگ جایا کرتے تھے لوگوں سے بات کرنے کے لیے، بات وصولی کرنے کے لیے، تو کفار قریش کسی اور کو نہیں عمر فاروق کو بھیجا۔ بڑے لوگ آپ سے ڈرتے تھے، خوف تھا لوگوں میں، تو عمر فاروق 25 سال کی عمر میں آپ کو یہ لوگوں نے یہ ذمہ داری دی تھی۔ 27 سال کی عمر ہے، وہ عمر جن کے جلال سے، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ عمر سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر، عمر فاروق ایمان نہیں لائے تھے، ابو جہل نے بڑا چڑھایا، عمر وہ محمد عربی آئے ہیں، دین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کا حساب کتاب کر دے۔ فرماتے ہیں میں تلوار لیا، ننگی تلوار لے کر تلوار نچاتا ہوا نکلا، راستے میں صحابی رسول نعیم ملے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں، ایک نئے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایک محمد عربی آئے ہیں جو نیا دین لے کر ہمارے دین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کا کھیل ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کھیل ختم کرنے؟ ان کے بارے میں ایسا کہہ رہا؟ کہا تو ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، تو بھی ان پہ ایمان لا چکا ہے کیا؟ کہا ہاں۔ کہا کہ سن، ان کو بعد میں ماروں گا، کہا مجھے کیا مارے گا، اپنی گھر کی خبر لے، گھر کے بارے میں پوچھ۔ کہا کیا کہتے؟ کہا جا اپنی بہنوئی کا خبر لے، تیری بہن بھی ایمان لا چکی، محمد عربی کا غلام ہو گئی ہے، اور تیرا بہنوئی وہ بھی غلام ہو چکا ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے راستہ بدل دیا، میں کہا اب ادھر نہیں جاؤں گا، پہلے بہن کی خبر لوں گا۔ فرماتے ہیں بہن کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے جب دیکھ گئے کہ عمر ہیں، بہن ڈر گئی اور بہنوئی ڈر گئی، اور حضرت خباب جو حضور کے صحابی تھے، اس وقت آپ دونوں کو قرآن سکھا رہے تھے۔ حضرت خباب پردے کے پیچھے چھپ گئے، عمر کے جلال سے سب ڈرتے تھے۔ بہن نے کہا، بہنوئی نے کہا عمر آیا ہے ننگی تلوار لے کر، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ دروازہ کھولی بہن، کہا تو کیا کر رہی ہے، کون سا کلام پڑھ رہی ہے، سناؤں میں کہ تو ایمان لا چکی، دین بدل دی ہو؟ ہاں میں دین بدل دی ہوں۔ تو اتنا کہنا تھا، بہنوئی کو داڑھی پکڑ کر مارنا، بہنوئی کو مارا، لہو لہان کر کے زمین پہ گئے، بہن کو بھی کھینچ کر مارا، ناک پھٹ گئی۔ فرماتے ہیں مورخین آپ کو ترس آیا، بیٹھ گئے زمین پر کہ میں نے اپنے بہن کو مار دیا۔ کہا یہ بتا میں تجھے مارا صحیح ہوں، دین بدل دی، میرے آنے سے پہلے پڑھ کیا رہی تھی، ذرا مجھے بھی تو بتا۔ کہ ایسے نہیں چھو سکتے، نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے وضو کرنا پاکی حاصل، تم پاک نہیں۔ کہا سنا تو صحیح۔ حضرت خباب پردے سے باہر نکل کے سننا چاہتا ہے تو مجھ سے سن لے عمر۔ فرمایا سناؤ۔ آپ نے آیت شروع کی، خدا کی قسم فرماتے ہیں کہ میں نے آیت شروع کی، حضرت عمر سنتے گئے، سننے کے بعد کہا خباب رک جاؤ۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا کلام میں نے سن لیا، جن پہ کلام نازل ہوا ان سے مجھے ملایا۔ بہن ڈر گئی، بہن نے کہا اللہ اکبر، یہ اب عمر حضور کو کوئی تکلیف نہ دے دے۔ خباب نے کہا ڈرو نہیں، کوئی بات نہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا عمر کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا حضور نے کل شام میں ان کے لیے دعا کی۔
یہ حضور کی دعائیں قبول ہو گئی ہے مجھے معلوم ہے. یہ عمر حضور کی بارگاہ میں, حضور کی بارگاہ میں حضرت حمزہ ہے, تمام صحابی بیٹھے ہوئے. حضرت حمزہ تلوار لے کر دربار میں, حضور کے چچا تھے, بڑا دبدبا تھا حضرت حمزہ کا, لوگ کانپتے تھے. حضرت حمزہ نے, لوگوں نے کہا کہ حضور عمر آ رہے ہیں, تلوار نیت اگر صحیح نہیں تو کیا ہوگا؟ کہا اگر نیت صحیح ہوگی تو استقبال کیا جائے گا, نیت خراب ہوگی تو حمزہ کی تلوار کی مزے چلے گا. اللہ اکبر. عمر آنے کے بعد حضور نے کہا عمر کب تک ایسی زندگی گزرے گی؟ کہا حضور میں زندگی گزارنے نہیں, آپ کا کلمہ پڑھنے آیا. حضور کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. حضور نے کلمہ جب پڑھایا, قسم خدا کی فرماتے 40 جب صحابہ میں ایسا نعرہ, دارالارقم میں حضرت ارقم کے گھر پہ بیٹھے تھے, سب جوش میں نعرہ لگانا شروع کر دیے. پورے مکے کی گلیوں میں آواز, نعرے کی آواز بلند ہونے لگی. ایک روایت حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب عمر ایمان لائے تو جبریل میری بارگاہ میں آئے. جبریل آئے. میں نے کہا جبریل آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میرے آقا آج عمر ایمان لائے, آسمان پہ تمام فرشتے بنا رہے ہیں. ہاں, اسلام کو جو طاقت ملی نا, کیا تھا کہ حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے گھر میں چپ چپ کے نمازیں ہوتی تھی, کوئی باہر باتیں نہیں ہوتی تھی. ایک کمرے میں بیٹھ کر بات ہوتی تھی, 35 40 39 لوگ بیٹھ کر بات کرتے تھے, باہر کوئی نکل نہیں سکتا. کفار قریش کو مارنے لگتے تھے. حضور اندر بیٹھ کر باتیں کرتے, اندر نماز پڑھتے. 3-4 دن ہوا. عمر کی ہمت کو دیکھیں. فرماتے حضور ہم حق پہ نہیں ہیں. ہاں کیوں نہیں ہم حق پہ؟ حضور جب ہم حق پر ہیں تو چھپ چھپ کر کیوں نماز پڑھتے؟ حضور ہم حق پر ہیں تو ہم کعبے کے سامنے چل کر نماز پڑھیں گے. حضور نے ہمت دیکھا عمر کا, ایک تلوار لے کر 20 لوگوں کی جماعت, عمر کے پیچھے 20 حمزہ 40 لوگ. اب مکہ شریف میں جماعت ہو رہی ہے 40 لوگوں کی. کفار قریش میں کوہرام برپا, اور عمر کا ایمان لانے کا جو انداز تھا نا, مورخین نے لکھا کہ سب ڈرتے تھے. مگر جب عمر ایمان لائے نا, ایمان لانے کے بعد ابو جہل کے گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹا, کہا ابو جہل. ہاں عمر بھانجے ہو, لہجہ بدل گیا. کہ لہجہ اس لیے بدل گیا کہ غلام کسی اور کا بن گیا. کہا لہجہ کیوں بدل گیا؟ ایسی بات. کہا میں ایمان لا دیا, محمد عربی کا غلام ہو گیا, مسلمان ہو گیا. کہا ہرگز ایسا نہ کرنا. کہا کرنا نہیں, میں کر دیا. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی مجھ سے اتنا خوف آیا کہ ابو جہل فوراً دروازہ بند کر دیا. جب سنا ایمان لا دیا, دروازہ بند کر دیا. ایک اور سردار قریش کا تھا, وہ بھی گزر رہا تھا. حضرت عمر سب کو پکڑ پکڑ کے, اے ادھر سن. کہا کیا بات ہے, تیرے تیور کیوں بدلے؟ کہا میں ادھر بلا رہا ہوں, ادھر سن میری بات سن. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں ایمان لا دیا. کہا وہ کچھ نہیں کہا, ڈر کے دروازہ بند کر دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو ایمان لاتے تھے کفار قریش انہیں مارنا شروع کر دیتے تھے. مگر عجیب معاملہ ہے, میں جس سے کہتا وہ ڈر کے دروازہ بند کر دیتا. مگر آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے ملنے کے بعد کہا کہ عمر سب سے ان سے کیوں کہتے ہو؟ ایک فلاں شخص ہے جو گھوم گھوم کے باتیں پھیلا دیتا ہے, اس سے کہو کہ میں ایمان لا دیا, وہ سب سے کہہ ڈالے گا. جب اس نے جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر اس شخص سے کہا کہ میں ایمان لا دیا, مسلمان ہو گیا. وہ سب سے گھوم کر باتیں کہنے والا تھا. وہ اعلان کر دیا مکے کی گلیوں میں, عمر ایمان لا چکا ہے, محمد عربی کا غلام ہو گیا. یہ کہنے کے بعد سارے لوگ کفار قریش جمع ہو گئے, آپ سے لڑنے لگے, سب جھگڑا کرنے لگے. مگر ابو جہل آیا, کہا کہ لوگوں چھوڑ دو, یہ میرا بھانجا ہے, میں اس کو پناہ دیتا ہوں. تمام بھیڑ کے ابو جہل چھوڑایا, کہا کہ تم ایسی حرکتیں کیوں کر. کہا مجھے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ابو جہل سنو, تم ماما پہلے تھے, اب ماما نہیں مانتا, تم مجھے پناہ دو, تمہاری پناہ کی ضرورت نہیں ہے, محمد عربی کا غلام ہوں, تیری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بچانی. اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عمر جب ایمان لائے نا, کمال کا جذبہ. اب ہجرت کی جب آیت نازل ہوئی کہ محبوب کو ہجرت کا حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر دیں, زیادہ صحابہ کو ستانے لگے کفار قریش, تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں. فرماتے ہیں ہجرت جنہوں نے کیا, جس نے ہجرت کی, سب میں کمال کہتے تھے. مولا کائنات عبداللہ ابن مسعود دونوں راوی ہیں, فرماتے ہیں سب سے کمال کی ہجرت کی. جب لوگ ہجرت کرتے تھے تو رات میں چھپ کر بھاگتے تھے, کوئی دن میں بھاگتے تھے, کوئی لباس بدل کر کے, کہیں جس کو ہجرت کرتے دیکھتے تھے پکڑ کے مارتے تھے. مگر عمر کی جرت کو دیکھے, فرماتے جب آپ ہجرت کیے تو پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا, طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جہاں کفار قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے, تلوار نچاتے ہوئے گئے کہ اے سنو ہجرت کرنے والا, اگر اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتے ہو, بیٹے کو یتیم کرنا چاہتے ہو, اپنی ماؤں کو اگر ہم درد میں ڈالنا چاہتے ہو تو مجھ سے لڑ. فرماتے کسی کے اندر ہمت نہیں ہے, کہہ کر عمر فاروق گھوڑے پر سوار ہوئے اور ہجرت.
اور حضرت عمر کی جو ضرورت تھی نا میرے عزیزوں، اور جن کے بارے میں فضیلت حدیث حضور نے بڑی تعریف کی. حضور نے فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا، اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا تھا، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عمر سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے، جس نے عمر سے دشمنی کی گویا اس نے مجھ سے دشمنی. اور حضور نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اب میری امت کا محدث. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ محدث کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان پر ملائکہ فرشتے باتیں کریں. اور ایک حدیث پاک حضرت انس بن مالک کی حدیث سے غالباً فرماتے ہیں، حدیث کے مفہوم حضور نے فرمایا کہ عمر ابو بکر سے محبت کرنا مسلمانوں پر واجب ہے، اور جس نے عمر سے بغض کیا، دشمنی کیا، گویا اس نے عمر سے دشمنی کرنے والا کافر ہے. حضور نے فرمایا، میں نہیں کہتا حضور فرماتے ہیں عمر سے دشمنی کرنے والا کافر ہے. اور میرے عزیزوں عمر فاروق کی کرامتیں فتوحات میں بتاؤں گا. کرامتیں آپ کی اللہ نے وہ طاقت دی تھی عمر فاروق کو. فرماتے ہیں مرتبہ منبر پہ کھڑے تھے، جمعہ کا دن ہے، خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے نیچے اتر گئے، خطبہ روک لیا اور کہنے حضور نے عمر فاروق نے کہنا شروع کر دیا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ جبل بھی پہاڑ نہ چھوڑنا. لوگوں نے دیکھا یہ کیا خطبہ چھوڑ کر کے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ساریہ ایران میں اذربائیجان میں جنگ لڑنے گئے ہیں، وہ اذربائیجان میں ہیں، یہاں بیٹھ کر کے یہ مدینے سے چلا رہے ساریہ پہاڑ نہ چھوڑنا. فرماتے جب نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا حضور، عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا حضور یہ کون سا واقعہ تھا کہ آپ چلا رہے تھے یا ساریۃ الجبل؟ فرماتے ہیں وہ مجبوری تھی میری، اگر نہیں کہتا تو امت کی ہار ہوتی. فرماتے ہیں کچھ دن گزرنے کے بعد جو حضور حضرت عمر فاروق نے جو سپہ سالار حضرت جبل کو اور تمام لوگوں کو روانہ کیا تھا اذربائیجان کی طرف، ایران کی طرف، جب وہ آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری جیت کیسی ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہارنے والے تھے، کفار ہم پر غالب آ رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، عین جمعہ کے وقت ہم جہاد کر رہے تھے، اور جمعہ کے وقت جہاد کر رہے تھے، کفار ہم پر حملہ کر کے ہرانے والے تھے، مگر غیب سے ایک آواز آنے لگی، یا ساریۃ الجبل. ہم نے اس آواز پہ عمل کیا، اللہ نے فتح یابی نصیب کی. مسلمانوں عمر ہے، مدینے سے اس وقت میں پیدل سفر کرنا اذربائیجان ایران 1 مہینے کا سفر. حضور کے غلام ہیں، مدینے سے بیٹھ کر آواز دے رہے ہیں، آواز وہاں پہنچ رہی ہے. مدینے والے آقا کی بات نہیں کر رہا، حضور کی غلام کی بات کر رہا، عمر کی بات کر رہا. عمر خطبے سے اتر کر کے، منبر سے اتر کر خطبہ چھوڑ کر کے اگر آواز دے تو 1 مہینے کے سفر پر آواز پہنچ جائے. میرے آقا آواز اگر دے تو کہاں تک پہنچے. اسی لیے تو یہ امام عشق محبت نے کہا تھا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دے کے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں عمر فاروق اور آپ کی کرامت. طبیعت لگ رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی تو میں باتیں ختم کروں گا کیونکہ میں ابھی شروعات کیا. ہاں یہ میری شروعات ہے، انشاءاللہ کافی باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا انشاءاللہ. مولا حضرت عمر فاروق کا عشق کا جام پی رہا ہے، اگر پیلے میں تھوڑی سی دقت ہو تو پی لیں آپ، یا آخرت میں کام آنے والا جام. یہی جام قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھایا جائے. کاش عمر فاروق کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہو جائے، ہے نا. میرے عزیزوں عمر فاروق کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آپ نے پوچھا تیرا نام کیا؟ برائے کرم اٹھنا بیٹھنا مجھے دقت ہوتی ہے، میں تقریر نہیں کر پاتا، کوئی اٹھتا بیٹھتا ہے. خدا را بیٹا جن کو جانا ہے چلے جانے، تو کوئی اٹھے بیٹھے نہیں. خدا را بیٹا درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بعد اٹھے بیٹھے نا، خدا را ادب کا خیال رکھیے، کیونکہ اسی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں حضور کی صحابی، حضور کے یار کے بارگاہ میں. کیونکہ حضور کے پہلو میں ایک طرف ابو بکر صدیق آرام فرما رہے ہیں، ایک طرف حضرت عمر فاروق. آج بھی دیکھیں نا، حضور نے قیامت کے دن بھی فرمایا تھا میں میدان محشر میں اس حال میں جب قیامت کے دن قیامت قائم ہوگی تو میں اٹھوں گا، کہ میں اٹھوں گا جب تو میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف عمر فاروق ہوں گے. حضور نے فرمایا. ہاں
میرے عزیزو، ایک شخص آیا، کہا عمر، کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام چنگاری ہے، میں عربی نہیں بتا رہا ہوں۔ کہا تیرا باپ کا نام؟ کہا باپ کا نام شعلہ ہے۔ کہا تیرے قبیلے کا نام؟ کہا میرے قبیلے کا نام آگ ہے۔ کہا کس جگہ تیرا قبیلہ ہے؟ کہا شولوں کا گھر ہے۔ تو آپ نے کہا اب تو اپنے گھر جا۔ کہا گھر جا، تیرے گھر میں آگ لگ گئی ہے، سارے ماں بہن مر گئے۔ کہا میں نے عمر کی جب یہ بات سنی، میں گھر پہ گیا تو دیکھا گھر میں آگ لگی ہوئی، سارے گھر والے مر گئے۔ یہ عمر ہے، وہاں سے بیٹھ کر خبریں دے رہے تھے۔ اور دریائے نیل کا واقعہ مصر کا آپ نے سنا ہے؟ حضرت عمر فاروق کے بارگاہ میں حضرت عمر فاروق کے بارگاہ میں جب شکایت آئی تھی نا، دریائے نیل کا ایک ہر سال کا ایک رواج تھا مصر والوں کہ دریائے نیل کا سال میں پانی خشک ہو جاتا تھا، اور جب تک اس دریا میں ایک جوان لڑکی کو 16 سال کی لڑکی کو زیورات پہنا کر دریا میں ڈالا نہیں جاتا، پانی نہیں آتا۔ حضور کے صحابی سے جب یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اسلام میں حرام ہے، ایسا اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں، یہ دریائے نیل کا کیا یہ کون سا واقعہ پیش کر رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کے بعد یہ بات پہنچی کہ اس سال بھی ایسا ہوا ہے کہ دریائے نیل میں پانی نہیں آ رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، مصر کے لوگ، انہیں مدد چاہیے، ہر سال کے طرح اس سال بھی لڑکی ڈالنی ہوگی اس میں۔ تو آپ نے کہا یہ تو حرام ہے، ایسا کام کرو میں خط لکھ کے دیتا ہوں، اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق نے خط لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنے جانب سے اگر تو رواں ہو تو ہو جا، نہیں ہو اگر رب کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو ہو جانا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے پرچی خط لکھ کر کے روانہ کر لیا، کہا جاؤ دریائے نیل میں ڈال دے۔ فرماتے ہیں دریائے نیل میں ڈالا گیا، جیسے ہی ڈالا گیا فرماتے ہیں صبح لوگوں نے اٹھ کر کیا دیکھا کہ دریائے نیل میں 6 ہاتھ پانی لبالب۔ یہ عمر کے خط کو دریا میں سے، اور حضرت عمر کی جو میرے عزیزو خلافت ہے نا، کمال کی خلافت یار۔ آج غیر لوگ جو بڑے بڑے ریسرچر ہیں وہ کہہ رہے ہیں عمر جیسا بادشاہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، اتنے بڑے بادشاہ، پیوند والے کپڑے، سونا، عاجزی، آدھی دنیا کا بادشاہ، میں ایک کنٹری کا بادشاہ نہیں کہہ رہا۔ آپ کے دور خلافت میں 10 سالوں تک، 10 سال کچھ مہینوں تک آپ کی خلافت میں آدھی دنیا کو آپ نے فتح کر لیا تھا۔ 2 سال ابو بکر صدیق، اس کے بعد 10 سال کا جو آپ کا کارنامہ تھا، خدا کی قسم اس دور میں کیسر و کسرا، جیسے آج سپر پاور امریکہ اور رشیا ہے نا، اس دور میں کیسر و کسرا فرماتے عمر کے نام کو سن کر کانپ رہے تھے، ایسا دبدبا تھا عمر فاروق کا۔ مگر خلیفہ ہو تو ایسا ہو یار، عمر فاروق کی جیسا۔ فرماتے ہیں نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی امت کی، اپنی رعایا کی اتنی خیال رکھا کرتے تھے نا، رعایا کی۔ خلیفہ ایسے تھے کہ رات پر نہ سوتے نہیں تھے، رات بھر گلیوں کی گشت کرتے تھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ فرماتے ایک رات آپ گشت کر رہے تھے، ایک لڑکی جو شعر و شاعری زبان میں کہہ رہی تھی کہ کاش میرا بھی شوہر ہوتا اور میرے بھی کچھ آواز، اس نے شعر و شاعری آواز میں کہا، شعر و شاعری کی زبان میں کہ میرا شوہر ہوتا تو میرے ساتھ بھی اچھی زندگی گزرتی۔ اے تو عمر فاروق صبح ہوئی، اپنے بیٹی کو بلاتے کہ بیٹا یہ بتاؤ عورتوں کو شوہر کی کتنے دن بعد ضرورت ہوتی ہے؟ بیٹی شرما گئی تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ ان مسئلوں کو، ان چیزوں کو بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا تو بیٹا حیا نہ فرماؤ۔ تو فرماتی ہیں کہ ابا جان 3 مہینے تک عورتیں کنٹرول، 4تھے مہینے تک ان کو ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق تمام سپاہیوں کو، تمام جنرلوں کو بلایا، کہا سنو آج کے بعد قانون ہے، رول میں نکالتا ہوں کہ کوئی بھی جنگ پہ جائے گا 3 مہینے سے زیادہ 4 مہینے ہوتے ہوتے اپنے بیوی کے پاس ضرور آئے۔ یہ عمر کا دور تھا، خدا کی قسم۔ آج تو عجیب ماحول ہو گیا، کہاں جا رہی ہیں بچے بیٹھے ٹاپک کے بعد نہیں، کیا ہو رہے ہیں مارکیٹ میں سب کو معلوم ہے، شوہر سعودی ہے، قطر ہے، کویت ہے، معذرت کے ساتھ میں کسی پہ تہمت خبریں آتی ہیں تو دل جھوٹا گیا۔ شوہر بیچارہ جب گھر آتا ہے کما کر کے تو معلوم چلا کہ ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا، وہ بیچارہ کما کر بھیجتا رہا، مال خدا را یار کم کماؤ، تھوڑا فیملی کا خیال رکھو اور بہنوں وفادار بن کے رہو شوہروں کا۔ عمر فاروق گشت کرتے تھے، یہ باتیں میں بتا رہا ہوں۔ فرماتے نا حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ رات میں اور گشت کر رہے تھے، 2 ماں بیٹی کی آواز آئی،
بات کیا ہو رہی تھی؟ ماں نے چلا کر کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی کہی نہیں ہرگز ایسا نہیں کریں گے. خلیفہ وقت نے منع کیا ہے، عمر فاروق نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. کہا عمر دیکھ تو رہی. کہا نہیں عمر دیکھے یا نہ دیکھے عمر کا رب ضرور دیکھے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو اپنے غلام سے کہا اس گھر کو یاد رکھ، صبح آئیں گے اس گھر کو یاد رکھ لیا. صبح آئیں، گھر والوں سے آپ ملاقات کرتے، کہتے ہیں کون لڑکی تھی؟ رات میں ایسی سی باتیں ہوئی. ماں ڈر گئی. کہا ہاں عمر یہ بات ہوئی. حضور امیر المومنین ہم سے غلطی ہے. کہا غلطی نہیں، بتاؤ یہ کس نے بات کی؟ کہا میری بیٹی ہے، بیوہ ہے، طلاق شدہ ہے. کہا اچھا اس بیٹی کو بلایا جائے. آپ نے خبر دی میرے بیٹے کو بلاؤ. میرے بیٹے کہاں ہے؟ بیٹوں سے بات کی. کہا یہ نیک بیٹی ہے، اے میرے بیٹوں امیر المومنین کے بیٹے ہو، کون میرے بیٹے سے نکاح کرنا؟ آپ نے نکاح کرا دیا اپنے بیٹے سے. آج ہم تلاش کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کبھی ہم نے ایسا دیکھا کہ لڑکی شریعت کا پابند، اللہ سے ڈرنے، ایک جملہ ان کے دل میں کہ اللہ سے ڈرنے والی، شریعت کا خوف کرنے والی امیر المومنین اپنے بیٹے سے نکاح کرا دیا. آج ہمارا نکاح ہوتا، بیٹے کا پراپرٹی کتنا ہے، اوپری کمائی کتنی ہے، 13,000 سیلری ہے تو اوپر کا کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات 13,000 سے کیا ہوگا؟ یعنی اوپر حرام خوری کچھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ادھر ادھر سے لوٹتا ہے کہ نہیں لوٹتا ہے؟ نماز پڑھتا کوئی نہیں پوچھتا. یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ لڑکے کی سیلری کتنی ہے، لڑکا کماتا کیسا ہے، لڑکا کیا. یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ لڑکا شرابی نشیڑی تو نہیں ہے نا، والدین کا حقوق جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، حضور کی شریعت پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، قرآن پاک اسے پڑھنا آتا نہیں. آج کل تو لڑکیاں بھی پوچھ دیتی ہیں داڑھی والا. مگر ہوتا کیا ہے 4 مہینے بعد خبر آتی ہے ارے حضرت وہ جو نکاح پڑھائے تھے نا تو تھوڑا اس کا پیپر چاہیے تھا. کیا ہو گیا بھائی؟ کھولا لے رہی ہے حضرت، طلاق ہو گیا. بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا کاش، میں سوچتا ہوں کہ کاش یار یہ لوگ جب تماشے کرتے ہیں اسٹیج پر کھڑے ہو کر، یہ لوگ جب تماشے کرتے ہیں پوری دنیا کھلیعام آپ کی بیٹی کو دیکھ رہی ہے. سارے لوگ کتنے بد نگاہ لوگ بھی سجا سوار کر آئے دنیا کو کیا ہو گیا. کل تک جو ہم اپنی بیٹیوں کو ڈھک کر رکھتے تھے، اپنی بیٹیوں کو گھر کی سب سے قیمتی زیورات بناتے تھے، مگر مسلمانوں کو ہو کیا گیا یار؟ آج اسٹیجوں سے کھڑا کر دیتے ہیں فوٹو پہ فوٹوگرافی. وہ فوٹوگرافر کون ہے، کیسا ہے، نون مسلم ہے، کیسا ہے، وہ چاہے تو فوٹو کے ذریعے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس ویڈیو کے ایڈ میں کچھ بھی کر سکتا ہے. اور کوئی خوف نہیں مسلمانوں کو یار. خدا کی قسم ایسی شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں. جو نمازی بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو حاجی بھی کہتے ہیں، حضرت حضور بھی کہلاتے ہیں، ان کے گھر میں بھی ہوتا ہے. اکثر خدا قسم میں دل سے بتا رہا ہوں، میں 100% نکاح پڑھانے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 99% پلس 5% اور لے لیں، 0.5 لے لیں کہ سب کو دیکھو ایک آدھ دو گھر ہیں غریب ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، گھر میں کوئی رزق کا سامان نہیں ہے، چندہ لے کر کے اسٹیج پہ شادی ہوگی، لوگوں کو دکھاوا ہوگا، اپنی اوقات کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. میں جاتا ہوں نا بڑا ان باتوں پر غور کرتا ہوں. ایک نکاح پڑھانے میں گیا، میں نے خالی اتنا کہہ دیا، میں کہا بھائی کہاں سے ہو؟ یوپی کے رہنے والے. میں کہا بھائی آپ جو یہ کر رہے ہو نا بریلی شریف کی، بڑا غلط کر رہے ہو. کیا کیا؟ ڈی جے کے سامنے ناچتے ہوئے آئے ہو نا، بھیا خالی اتنا کرو کہ آپ توبہ کرو. یہ نکاح پڑھانا تو اس نے کہا مولانا کیوں توبہ کرو؟ میں کہا آپ یہ ناچ رہے تھے حرام کام، کیونکہ بچی کے نکاح پہ اثر ہوگا، آپ ناچ رہے تھے اور کہہ رہے کیوں؟ تو کہا توبہ یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. میں کہا یار توبہ کرنا ہے رب کے سامنے، اپنے لیے تھوڑی نہیں. تو فٹ سے فٹ نے کیا کہا، کیا کروں آپ کا پیر پکڑوں؟ بھائی میرا نہیں، رب کے سامنے ہاتھ جوڑو. کہا نہیں میں توبہ نہیں کرتا، میں توبہ نہیں کرتا. میں نے کہا میں بھی نکاح نہیں پڑھاتا. سارے لوگ نہیں، اب ایسے لوگوں کا نکاح نہیں پڑھانا. میں تحدید سے اپنی تعریف نہیں بتا رہا ہوں. یہ ماحول ہے لوگوں کا کہ نکاح کرتے ہیں تو حضور وہ توبہ کرنا نہیں چاہتے، ناچتے گاتے، پھر بیوی لے کر جب بہو کہیں الگ ہو جاتی، بیٹا مارنا شروع کر دیتا تو کہتے ہیں حضرت جو جمعہ میں تقریر کر رہے تھے آپ مجھے جانتے ہیں کیا؟ کیوں آپ میری کہانی کیسے بتا رہے ہیں؟ بھیا ہم نہیں بتا رہے تھے، وہ گھر کی کہانی ہے. آپ کا بویا ہوا بیج جو آپ بچپن میں بوئے ہیں، جب بچہ چھوٹا تھا تو کبھی والدین کے حقوق کو نہیں بتایا آپ نے. تو سوچا کراٹے دار انگلش بولے ڈاکٹر بن جائے. وہی ڈاکٹر باپ کو زہر کی انجیکشن دے کے مار دیتا ہے. ارے بوڑھا ہو گیا، بہت زیادہ دقت ہے، اس کو آئیڈیا ہے بھائی کون سی دوا سے مارنا ہے. باپ کو آئیڈیا ہوتا ہے، مار ڈالتے ہیں باپ کو. ہاں میں نے ایسے کیسز بھی میرے پاس ہے.
تو خدا را یار شادی کرو نا تو دینداری کی طرف دیکھو. حضور نے فرمایا تھا 4 وجوہ پہ نکاح کیا کرو. کون سے؟ لڑکی کے نسب کو دیکھو، لڑکی کے جمال کو دیکھو، لڑکی کے مال کو دیکھو، ان 3 چیزیں. پھر حضور نے کہا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّین، سب سے پہلے کسی چیز کو دیکھو تو لڑکی کے دین. تو خدا را جب شادی کریں نا لڑکی کے دین کو دیکھا کریں. خدا را وہ لڑکی جب آئے گی نا تو گھر. اور چند باتیں عرض کر دوں آپ کی اجازت ہو تو. ہمارے فاروق رات میں نہیں نکل پائیں، دن میں نکلے. ایک بڑھیا کو دیکھا، بڑھیا کہہ رہی تھی کہ خدا را عمر کی تو خیر نہیں ہے، قبر میں جاؤں گی تو نبی سے عمر کی شکایت ہوگی. عمر فاروق کی کان تک یہ آواز پہنچی، فوراً بڑھیا کے قریب گئے. بتاؤ تو صحیح عمر نے کیا کیا؟ کہا عمر نے کیا نہیں. عمر کو جب حکومت سنبھالنے نہیں آتا، جب بس کی بات نہیں تو استعفا کیوں نہیں دے دیتا؟ کہا بتا تو بڑی اماں. کہا میرے بیٹے نہیں ہیں، بیٹوں نے سب نے چھوڑ دیا، کھائے بغیر 2-3 دن ہو گئے. عمر کبھی پوچھنے نہیں آتا. دیکھیں نا اتنی بڑی حکومت، آدھی دنیا کا بادشاہ. کہتے بتانا بڑی اماں عمر کی کیا غلطی ہے؟ عمر تو پوری آدھی دنیا کو دیکھ رہا ہے. تو بڑھیا کہتی ہے میں نہیں جانتی. عمر کو جب حکومت کرنے نہیں آتا، خیال رعایا کا رکھنے نہیں آتا تو استعفا دینا چاہیے نا. میں تو قبر میں نبی سے شکایت کروں. حضرت عمر ہاتھ جوڑے کے بڑھیا سب کچھ کرنا نا اماں، عمر کی شکایت نہ کرنا، عمر کی شکایت نہ کرنا. فوراً جاتے بیت المال روٹی لائے، آٹا لائے، روٹی بنائے، بڑھیا کے سامنے پیش کر دیا، کھلایا. کہ بڑھیا نے کہا تو بڑا نیک نوجوان ہے، یہ بتا کہ عمر کے بارے میں اتنی ہمدردی، عمر کے بارے میں تو اتنی ہمدردی کیوں دکھا رہا ہے؟ جب اتنی ابھی باتیں ہو رہی تھی تو حضرت علی اور عثمان غنی وغیرہ تمام صحابہ حضرت عمر فاروق کو تلاش کر رہے تھے. اور دیکھا کہ عمر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ صبح سے تلاش کر رہے ہیں، صبح سے آپ کو تلاش کر آپ یہاں بیٹھے. بڑھیا ڈر گئی، یا اللہ میں نے کیا کر دیا؟ عمر میرے سامنے. کہا بڑھیا ڈر نہیں، خدا کی قسم سے تو نے بات کہی نا، اس بات کو واپس لے. کہا میں نے کیا کہا؟ کہا جو تو نے کہا نا کہ نبی سے شکایت، میرے آقا سے شکایت نہ کرنا. عمر کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ نبی کے سامنے میری شکایت ہو، حضور کے سامنے میں جواب دے پاؤں. کہا ہاں تو نیک ہے میں باپ. کہا نہیں نہیں ایسے نہیں. حضرت عمر نے کاغذ نکالا، کاغذ نکالنے کے بعد کہا اس پہ تو سگنیچر کر بڑھیا. جب سگنیچر کر دیا تو حضرت عمر فاروق نے کہا اے علی سنو، جب میں مر جاؤں میرے کفن کے اندر ڈال دینا تاکہ قبر میں میرے آقا پوچھے تو میں آقا کو سرٹیفکیٹ دکھا دوں. آئے ہاں یہ عمر تھے. ہم نے کہاں سمجھا عمر فاروق، کہاں سمجھا. میں آخری بات آپ کے سماعتوں کے حوالے. عمر فاروق کی عاجزی میں بتاؤں، حضرت عمر فاروق عاجزی کیسی تھی. مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، دل میں خیال آیا آج طبیعت کر رہی مچھلی کھانی. مچھلی غلام نے جب سنا نا کہ حضور کو مچھلی کھانی ہے تو کہا حضور آپ اجازت دیں تو میں مچھلی لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. فرمایا ہاں مگر تم عمر کے لیے 16 کلومیٹر دور دریا پہ جاؤ گے گھوڑے دوڑا کر مچھلی لانے؟ نہیں عمر کو یہ گوارا نہیں. عمر اپنے نفس کے لیے، اپنے لیے عمر گھوڑے کا استعمال کرے ایسا نہیں. مگر عاشق بڑا وفادار تھا. غلام عمر فاروق سے کچھ لوگ ملنے آئے، آپ نماز پڑھ کے ملنے چلے گئے، یہ اثر کی نماز ادا کیا. فوراً غلام گھوڑے پہ سوار ہوا، تیز رفتار میں گھوڑا دوڑایا. دوڑانے کے بعد دریا کے کنارے گیا، مچھلی لایا. مچھلی لا کر فوراً بنانا شروع کر دیا. دل میں خیال آیا کہ کہیں اگر گھوڑے کی پسینے کو دیکھ لیں تو آ جائے گا کہ گھوڑا کہیں گیا تھا. فرماتے فوراً آیا، چھاؤں میں گھوڑے کو باندھ دیا. پھر خیال آیا گھوڑے کو نہلا دیا. نہلانے کے بعد کہیں دھوپ میں اس سے باندھ دیا. عمر فاروق جب نماز سے فارغ ہوئے لوگ چلے گئے. کہا حضور یہ مچھلی آپ کی بارگاہ. کہاں سے لائے؟ کہا حضور بس مل گئی آپ کھا لینا. کہا نہیں بتاؤ تو صحیح. عمر فاروق مچھلی کہاں سے؟ رک جاؤ ابھی کھاتا نہیں، باہر شریف لائیں. گھوڑے کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، پھیرنے کے بعد کہا کہ تو نے گھوڑے کو دھولا ہے پر کان کے نیچے پسینہ دھولا. پھر عمر فاروق یہ کہنے کے بعد جو آپ کا جملہ تھا، زمین پر بیٹھ گئے اور گھوڑے کے پاؤں کو آپ نے پکڑ لیا. کہا خدا کی قسم اگر قیامت کے دن عمر کا رب پوچھ لے عمر تو بادشاہ بنا تھا مچھلی کھانے کے لیے، اے عمر تو اس کا جواب دے، میں جواب نہیں دے سکتا. اے میرے غلام اس مچھلی کو لے جاؤ غریبوں میں صدقہ کر. لائے دنیا ایسا بادشاہ ہے، کوئی مثال لائے. اسلام ایسے نہیں پھیلا جو کہتے ہیں اسلام تلوار کے بل پہ. یہی محبت ہے، یہی عاجزی دنیا میں انقلاب پیدا ہوا ہے. کوئی دنیا میں ایسی مثال لا کر دکھا یار بادشاہوں کی. آپ تو چھوٹا سا کارپوریٹر بن جائے، اس کے پاس BMW آ جائے، لوگوں کے خون چوس کر کے، لوگوں کے پیسے مار کر، روڈ کے پیسے، طرح طرح کے فنڈنگ کے پیسے مار کے ان کی بلڈنگ.
چھوٹے سا اگر پوسٹ مل جائے، مگر ہائے آدھی دنیا کا بادشاہ، حکومت ہاتھ میں ہے۔ فرماتے ہیں نا کہ آپ نے جب خلیفہ بنایا گیا نا تو بزنس آپ کا شارٹ ہو گیا، کام کرنا چھوڑ دیے، دیکھا لوگوں نے کہ کھانے کے لیے دقت ہونے لگی، لوگوں نے آپ کا وظیفہ جاری کر دیا کہ کچھ مہینے کا پیسہ دیا جائے، ہر مہینے آپ کو پیسہ دیا جاتا۔ لوگوں نے کچھ دن ہونے کے بعد کہا کہ امیر المومنین کا وظیفہ بڑھا دیا جائے، آپ نے فرمایا نہیں، عمر کو روٹی کھانے کے لیے کافی ہے، اتنا وظیفہ زیادہ لا یار، ایسا کوئی بادشاہ خدا کی قسم۔ انقلاب جو عمر نے لایا، حکومتیں آپ نے یروشلم کو فتح کیا، مسجد اقصی یروشلم معلوم ہے فلسطین کو بولتے ہیں آج، یروشلم جب آپ نے فتح کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ میں چابی نہیں دیں گے، امیر المومنین کو بلاؤ، ان کے ہاتھ میں چابی دیں۔ خدا کی قسم فرماتے ہیں کہ عمر فاروق جب مدینے سے نکلے نا، ایک کھچر کے اوپر اسلم غلام بھی ساتھ میں، آپ بھی ہیں، فرماتے آدھے راستہ عمر فاروق بیٹھتے اور 1 کلومیٹر آپ بیٹھتے، 1 کلومیٹر غلام بیٹھتا۔ فرماتے جب یروشلم پہنچے، مسجد اقصی کے قریب پہنچے تو غلام کی باری تھی، عمر فاروق لگام پکڑے ہوئے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھ کر نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ امیر المومنین آ گئے۔ صحابہ نے کہا کہ بیوقوفو، وہ امیر المومنین نہیں ہے، وہ جو بیٹھا ہے وہ غلام ہے، جس نے لگام کو ہاتھ لگایا ہے وہ۔ یہ دیکھ کر کتنے عیسائی ایمان لے کہ خدا کی قسم جب امیر المومنین ایسا ہو کہ غلام گھوڑے پر بیٹھے آقا لگام پکڑے، وہ دین کتنا پیارا۔ حضرت عمر فاروق کو چابی دیا، 500 سالوں تک بیت المقدس عمر فاروق کے فتح کرتا، 500 سالوں تک مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ ان کارنامے آپ کے، میں گناؤں کتنی باتیں، بس آخری طرف بیان کر دوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت خدمت انجام دی میرے عزیزوں، بڑی فضیلتیں ہیں جس کو میرے اندر اتنا علم تو نہیں، میں کہتا ہوں ان کے بارے میں ایک ذرہ بھی بیان نہیں کر سکتا، خدا کی قسم ان کی عظمت ہے۔ آخری وقت حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں نا حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ایک غلام، مجوسی غلام آیا اور اپنے آقا کی شکایت کی، یہ آخری بات شہادت کی بتا رہا ہوں، شکایت کی کہ حضور میرے آقا جو ہے نا، آقا وہ بڑا زیادہ پیسہ لیتا ہے، میں کام کرتا ہوں، کٹنگ وغیرہ کرتا ہوں، لوہے کا کام کرتا ہوں، مجھ سے 4 درہم لیتا ہے۔ تو عمر فاروق نے کہا تو اتنا زیادہ کماتا ہے، 4 درہم کون سی بڑی بات ہے دینا؟ اس کو خراب لگی یہ بات، غصے میں آ گئے۔ عمر نے ایسی بات کر دی، وہ دشمنی لے کر چلا گیا۔ حضرت عمر نے بتایا کہ لوگوں، ایک مجوسی غلام آیا تھا جو مجھ سے دشمنی لے کر گیا ہے، وہ اتنی دشمنی میں آگے بڑھ گئے اس بات سے کہ عمر فاروق کو اب قتل کرنے کا من کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھاتے تھے نا، نماز تو سب سے پہلے لوگ عمر فاروق کا نماز کا بھی انداز بڑا الگ تھا۔ بتاتے ہیں لوگ نا کہ عمر فاروق جب نماز پڑھایا کرتے تھے نا تو اس قدر قرآن پڑھ کے رویا کرتے تھے کہ تیسری صف تک رونے کے بعد، یہ عمر ہے یار، یہ عمر۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر لوگ آخری وقت کی باتوں کو میں ختم کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں صفیں سیدھی کر لو۔ وہ غلام زہر میں ڈبو کر کے خنجر چھپایا ہوا تھا، اپنے اندر چھپایا تھا۔ عمر فاروق جیسے کہے اے لوگوں صفیں سیدھی کر لو، حضرت عمر کے بازو میں اور جیسے عمر فاروق نے نماز کی نیت کی، فوراً آپ کی خنجر کیونکہ آپ نے دعا کی تھی کہ مولا مجھے شہادت عطا کر دے، اللہ نے ان کی شہادت قبول فرمائی۔ حضور نے بھی کہا تھا نا، میں نے بتایا تھا کہ جبل احد پہ حضور نے کہا تھا کہ اے پہاڑ جب کانپنے لگا، حضور نے ٹھوکر مار کہا ہے پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے میں ہوں، ایک صدیق ہیں، 2 شہید ہیں۔ صدیق اکبر تھے عمر فاروق اور عثمان غنی۔ حضور نے عمر فاروق اور عثمان غنی کی شہادت کی خبر اس وقت یہ دونوں شہید کیے جائیں گے۔ عمر فاروق کو اس نے شہید کیا، طبیعت خراب ہوئی، گھر پہ لایا گیا، دودھ وغیرہ پلایا گیا، کچھ دوائی پلائی گئی جس سے زہر باہر نکلا، کافی دقت میں تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو عبداللہ بن عمر جانشین بنا دے، کہا نہیں، ایسی باتیں کرنے سے ڈرتے نہیں ہو، میں اپنے بیٹے کو نہیں بناؤں گا۔ آپ نے کچھ ناموں کا چناؤ کیا، بتایا کہ فلاں فلاں نام ہے، عثمان غنی ہے، طلحہ ہے، یہ ہے، سب کے نام، جن میں سے جن کو چاہو تم چن لو۔ آپ کے جانے کے بعد عثمان غنی کو جو چنا گیا،
اس طرح آپ کی شہادت ہوئی. اس کے بعد اسلام کا بیڑا یہاں تک آپ نے پہنچا. پھر عثمان غنی کا دور آیا. انشاءاللہ سیدنا عثمان غنی کے خلافت کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کی خلافت کیسے قائم ہوئی, پھر آپ کو شہید کیسے کیا گیا. جو میں نے بتایا تھا مختصر جلسہ, پھر مولا کائنات کی بارگاہ میں امیر معاویہ حضرت علی کے اختلافات کو بتاؤں گا, جنگ جمل کے بارے میں انشاءاللہ, پھر شہادت کی طرف جائیں گے. میں دعا کرتا ہوں رب قدیر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب کعبہ سب سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے اور سننے میں کوئی غلطی ہو تو ہم توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.